دوستوں کوئی چاہے جتنا بھی کہے بیوٹی از اونلی اسکن ڈیپ، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر پاس سے کوئی بھی خوبصورت لڑکا یا لڑکی گزرے تو ہم سب جانے انجانے مڑ کر ضرور دیکھتے ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جاب پروموشن سے لے کر نئے دوست بنانے تک خوبصورتی کا ایک اہم مقام ہے۔ دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انجانے میں سگے ماں باپ بھی زیادہ خوبصورت بچے کو کم خوبصورت بچے کی فیور کرتے پائے گئے ہیں۔ دوستوں جہاں خوبصورت دکھنے کے اتنے فائدے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب خوبصورت دکھنا پسند کریں گے۔ آج کل صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں آج کی ویڈیو کا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے بیوٹی پروڈکٹس خریدتے وقت اس کی پرائس کے علاوہ اس میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو آج کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ جو انفارمیشن ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اسے جاننے کے بعد آپ بیوٹی پروڈکٹس کو خریدنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے۔ دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ دوستوں کیا آپ بھی ان دکھی مردوں کی طرح ہیں جو گھنٹوں صوفے پہ بیٹھ کے اپنی بیوی کے میک اپ کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں؟ لیکن دوستوں ہم میں سے زیادہ لوگ نہیں جانتے اس دکھ کا سلسلہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ ایجپٹ یعنی مصر میں لگ بھگ 7000 سال سے عورتیں خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کا استعمال کر رہی ہیں۔ پرانے وقتوں میں میک اپ کی تیاری میں قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور انہیں تیار کرنے میں معصوم بچوں کا استعمال ہرگز نہیں کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل اپنے آپ کو لبرل کہنے والے ملک بھارت میں ہو رہا ہے۔ آج بیوٹی انڈسٹری ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے جو اپنی شائن اور بیوٹی کے پیچھے ایک کالا اور بھیانک سچ چھپائے بیٹھی ہے۔ دوستوں لپسٹک سے لے کر ہائی لائٹر تک بے شمار ایسے بیوٹی پروڈکٹس ہیں جنہیں آپ اپنے فیس پہ لگا کر پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان میک اپ پروڈکٹس میں یہ شائن کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب ہے مائکا۔ دوستوں مائکا ایک نیچرل منرل ہے جو میک اپ پروڈکٹ سے لے کر کار کے پینٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے شائننگ آتی ہے۔ دوستوں دنیا میں سب سے زیادہ مائکا انڈیا میں پایا جاتا ہے اور کاسمیٹک انڈسٹری سب سے زیادہ مائکا انڈیا سے ہی امپورٹ کرتی ہے۔ انڈیا کے بہار، راجستھان، آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ میں مائکا کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور دوستوں پوری دنیا کا 60% مائکا انڈیا کے بہار اور جھارکھنڈ میں پایا جاتا ہے۔ اسے مائکا بیلٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں سب سے زیادہ مائکا انہی علاقوں سے نکالا جاتا ہے۔ دوستوں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے اور وہاں کے غریب لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں 14 سال سے بھی کم عمر کے بچے مائکا مافیاز کے لیے مائکا نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ غربت کیا تو مجبور، ان کے پاس پیسے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ دوستوں 1980 میں انڈین گورنمنٹ نے مائکا مائننگ کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ دوستوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس غیر قانونی کام کو کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کو ہی کام پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ زمین میں موجود ان گہرے مائکا کے کھڈوں میں یہ بچے آسانی سے جا سکتے ہیں اور زیادہ مائکا نکال سکتے ہیں۔ اس لیے یہ انڈسٹری چائلڈ لیبر پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ ان میں زیادہ تر بچے صرف 1 یا 2 اوزاروں کے ساتھ بغیر کسی سیفٹی کے ان چھوٹے اور گہرے خطرناک کھڈوں میں موت کا کھیل کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اینٹی چائلڈ لیبر لاء کے مطابق انڈیا میں 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو کام پہ رکھنا غیر قانونی ہے، لیکن یہاں 5 سال کی عمر کے بچے صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ان کھڈوں میں لگاتار اپنی جان پر کھیل کر مائکا مائننگ کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف 20-20 روپے کے لیے۔ آپ ان ویڈیو کلپس میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان چھوٹے بچوں سے اتنا سخت کام لیا جا رہا ہے۔ مائننگ کا یہ طریقہ خطرے سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اس پروسیس میں یہ چھوٹے بچے بہت زیادہ گہرائی میں جا کر مائکا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ کھڈے بہت تنگ اور گہرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ملبہ گرنے کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے، اور اکثر کام کے دوران ان کے اوپر ملبہ گر جاتا ہے۔ اس دوران اگر ان کی جان نہ بھی جائے تو یہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہیں۔ ان گہرے کھڈوں میں اکثر بچے دم گھٹنے سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، کیونکہ مائکا مائننگ غیر قانونی ہے، اور اس غیر قانونی کام کو کرتے ہوئے اگر ان کی جان بھی چلی جائے تو اسے رپورٹ نہیں کیا جاتا، اور ان کے پیرنٹس کو 20-20 ہزار روپے دے کر چپ کروا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پروسیس میں مائکا کے ایکسپلوژن سے ان بچوں کو لنگ کینسر اور آنکھوں کی روشنی کم ہونے جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان بچوں کا ہر دن صبح سے شام تک ان خطرناک کھڈوں میں گزرتا ہے، اور وہ اس لیے ان کو 2 وقت کا کھانا مل سکے۔ ان ننھے بچوں کی زندگی ان اندھیرے اور خطرناک کھڈوں کے ارد گرد اس لیے گھومتی رہتی ہے تاکہ آپ کی لپسٹک کی چمک بنی رہے۔ یہ را مائکا آپ کے بیگ میں آنے سے پہلے کئی ہول سیلرز اور بارڈرز کو کراس کر کے آتا ہے۔ دوستوں انڈیا کے زیادہ تر مائکا ایکسپورٹرز چائنا کو مائکا بیچتے ہیں،
تو اسے کاسمیٹک پروڈکٹس میں استعمال کر کے کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ میں موجود کچھ لوگ ان مائکا مافیاز کے ساتھ مل کر اس دھندے کو چلا رہے ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر اس غیر قانونی دھندے کے بارے میں کافی ہلچل رہی ہے، اور پرنٹ میڈیا پر بھی اس معاملے میں بہت سارے ٹاک شوز بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ کاسمیٹک کمپنیوں نے چپ سادھ لی، لیکن کچھ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے مائکا مافیا کی کمر توڑنے کی ٹھان لی، اور انہوں نے نیچرل مائکا کی جگہ اپنے کاسمیٹک میں مائکا کے سبسٹیٹیوٹ سینتھیٹک مائکا کا استعمال شروع کر دیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا یہ فیصلہ کتنا فائدہ مند ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف یہ چھوٹے بچوں کو اندھیری خان میں اترنے سے بچائے گا، وہیں ان غریب لوگوں کو بے روزگار کر دے گا جن کی 2 وقت کی روٹی کا انحصار ان معصوم بچوں کی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ کئی NGOs ان معصوم بچوں کی مدد کے لیے سامنے آئی ہیں، لیکن غریب لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ ان لوگوں کی بڑی تعداد کا ان پڑھ ہونا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں نہ تو کوئی اسکول ہے اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ۔ ان لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنا NGOs کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا خاتمہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ کو اپنی غریب عوام کا احساس ہی کہاں، وہ تو پوری دنیا سے گولہ بارود اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تو تھا ایک کالا سچ ان کاسمیٹک کمپنیز کے بارے میں، لیکن اس کے کچھ اور ایسے ٹاپ سیکرٹس بھی ہیں جو یہ کمپنیز نہیں چاہتی کہ عام عوام تک پہنچے۔ اپنی چالاک مارکیٹنگ کی وجہ سے یہ اپنے کسٹمر کو اتنا سیٹسفائی کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ٹھگا جا رہا ہے۔ ایسی ہی چالاکی بری کمپینز جس نے پاکستان، انڈیا سمیت کئی ممالک میں بخوبی کام کیا وہ ہیں فیئرنیس کریم کی کمپینز، جن کی پروڈکٹ سے آج مارکیٹ میں موجود شاپس بری پڑی ہیں۔ دوستو، آج سے کچھ برس قبل قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی کریمیں مارکیٹ میں ملتی تھیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا، لیکن 1975 میں یونیلیور کمپنی نے ایک کریم لانچ کی۔ بہترین ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے یہ کریم پاکستان، انڈیا سمیت کئی ممالک میں پھیلتی چلی گئی، اور پھر اس کے بعد کئی اور کمپنیاں بھی اس میدان میں آ گئیں، اور پھر ایک کے بعد ایک نئی فیئرنیس کریم مارکیٹ میں آنے لگ گئیں۔ یہ فیئرنیس کریم میں ٹمپریری طور پر رنگ کو گورا کر دیتی ہیں، لیکن ان میں قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی کریموں کے برعکس ایسے کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں جو ہمارے جلد کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور جنہیں ہم شاید اپنی سکن کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیں۔ ان کریموں کے ریگولر استعمال کرنے سے سکن ڈرٹ سوکھی ہوئی اور بے جان سی لگنے لگتی ہے، اسی لیے ان کے استعمال سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ فیئر سکن ڈارک سکن سے بہتر ہے۔ انگریزوں کی اس کہاوت کو ہم نے کھلی باہوں سے اپنایا، اور ان پروڈکٹس کی کمپینز میں بڑے بڑے سٹار کو پیسے دے کر اس کا حصہ بنایا گیا۔ دوستو، جنہیں ہم بڑے بڑے ستارے کہتے ہیں، ان فیئرنیس پروڈکٹس کا خوب پروموشن کرتے تو دکھے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے رنگ کو دنیا کا سب سے خوبصورت سکن کلر بتانے سے بھی نہیں ہچکے۔ ان فیئرنیس کریم کے علاوہ ایسے ڈھیروں پروڈکٹس ہیں جو ہمارا فائدہ ہی نہیں بلکہ نقصان کرتے ہیں۔ شیونگ کریم میں موجود پروپیلین گلائکول نامی ایک کیمیکل سے استھما ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، آپ کے نہانے کے صابن سے لے کر آپ کے فیس واش میں ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو آپ کی سکن اور صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنے پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور وہ نیچرل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح طرح سے ریسرچ کر کے ہی کسی پروڈکٹ پر اپنے پیسے خرچ کریں، اور ایسے ہی رسپانسیبل برانڈز کو سپورٹ کریں۔ ایک اور سیکرٹ جو کوئی بھی فیئرنیس کمپنی نہیں چاہتی کہ آپ کو پتہ چلے وہ یہ ہے کہ ایج کو روکا نہیں جا سکتا۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی اس کا آپ کے فیس پہ دکھنا طے ہے، یہی قدرت ہے۔ لیکن اس سچ کو چھپاتے ہوئے 2 بڑی کمپنیوں نے 2015 تک $1 کروڑ کی پوری اینٹی ایجنگ بیوٹی انڈسٹری کھڑی کر لی۔ یہ کمپنی 35 سے 60 سال تک کی ان عورتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں جو عمر ڈھلنے کے باوجود اپنے آپ کو جوان رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، اور یہ خواہش ان کے اندر ٹی وی اور ہیلتھ یا فیشن میگزین نے پیدا کی ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ ویٹ لاس پروڈکٹس، آئی کریم اور نیل پالش جیسے سینکڑوں اور ایسے پروڈکٹس ہیں جن کے ذریعے یہ کمپنیاں ہمیں ٹھگتی ہیں۔ اس لیے آپ اس بات پر دھیان نہ دیں کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، بلکہ آپ اس بات پر دھیان دیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، کیونکہ خوبصورتی تو ایک دن ڈھل جائے گی، لیکن دل سے بنائے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے چشمے پہ جمی دھول ضرور صاف ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس کھلا ہے۔ اگر ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔